بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ جب ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو بعض تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں، بی بی حوا علیہ السلام کو عرب میں اور شیطان ابلیس کو اسفان میں، جو کہ عرب کے آس پاس ہی کا کوئی جزیرہ تھا۔ شری لنکا میں ایک بہت بڑا انسانی قدموں کا نشان ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ نشان آدم علیہ السلام کے قدموں کا ہے، اللہ عالم۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کئی سو برس الگ الگ بھٹکتے رہے، روتے رہے اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہے۔ پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھٹکتے ہوئے مکہ کے پاس مینا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر ایک پہاڑ ہے جہاں پر ان کا ملن ہوا۔ اس پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں کیونکہ اس پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا ملن ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ اس وقت انہیں جڑواں اولادیں ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت انسانی آبادی تو تھی نہیں، اسی لیے اس وقت یہ شریعت اور قانون تھا کہ پہلے پیدا ہوئے لڑکے کا دوسری بار پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا اور دوسرے لڑکے کا پہلی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ پہلا جو لڑکا تھا اس کا نام قابل تھا اور دوسرا جو لڑکا تھا اس کا نام حابل تھا، لیکن جو لڑکی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی اور جو لڑکی حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ قابل نے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی، جبکہ شریعت کے حساب سے اس کا نکاح حابل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابل نہیں مانا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بہت سمجھایا پر وہ ضد پر اڑا رہا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی پہلی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑی پر پیش کی تو حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ شیطان ابلیس نے قابل کو بہکایا کہ تم حابل کا قتل کر دو، وہی نہیں رہے گا تو تمہارا نکاح پہلی لڑکی سے ہو جائے گا۔ اب قابل موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا اور اس نے حابل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آیا کہ حابل کی لاش کا کیا کرے۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اسی لیے وہ حابل کی لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جو کوے کی شکل میں آئے اور قابل کے سامنے لڑنے لگے۔ بعد میں ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ سے مٹی کھود کر اس میں دفنا دیا۔ اب قابل یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور کہا، ہائے میری بدبختی کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوا ہوں۔ پھر اس نے بھی گڈھا کھودا اور گڈھا کھود کر حابل کو اس میں دفنا دیا اور یہیں سے مردوں کو دفنانے کا رواج شروع ہوا۔ عزیز دوستو، زمین پر انسان کا یہ پہلا قتل تھا، اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بعد زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا وبال قابل کے سر پر بھی ہوگا۔ جو قتل کرے گا اس کے سر پر تو ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی اولادیں ہوئیں اور اولادوں کی اولادیں ہونے لگیں اور زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دھیرے دھیرے یہ زمین پر پھیلنے لگے اور سماج، کنبہ اور قبیلے اور قوموں میں بٹ گئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بھیجے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔
اور شریعت یا قانون کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، اور وہ حرام حلال نیکی اور گناہ کو سمجھ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کام و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کام و بیش سے مراد یہ ہے کہ کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی۔ یہ پیغمبر دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی انسانی قوم تھی بھیجے گئے۔ اگر اس واقعات کو بیان کرنے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔